السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، صدق اللہ العظیم۔ حضرات مہمانان کرام، عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب اس اہم مجلس کے اندر تشریف لائے اور آپ نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے کچھ دینی باتیں سننے کے لیے اپنے قدموں کو آگے بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے اور مقصد میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کائنات کے نظام کو چلانے کی تدابیر پیدا کی ہیں۔ احکم الحاکمین اور رب العالمین نے اس کائنات کو چلانے کے لیے اپنی قدرت اور اپنی طاقت کی بہت ساری چیزوں کو دنیا کے انسانوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ دنیا کا انسان یہ سمجھ سکے کہ وہ بھی جس طرح یہ کائنات کی چیزیں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، ایسے اس انسان کو بھی پیدا کیا گیا ہے کسی کام کے لیے، یہ انسان بھی اپنے کام میں لگا رہے۔ ایک یہ دنیا ہے اور اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا آنے والی ہے جس کو آخرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہر انسان کو ان دونوں دنیاؤں کا سامنا کرنا ہے۔ ہم ابھی جہاں موجود ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے ذریعے سے ہماری ضروریات پوری ہو سکتی ہیں ان کو اختیار کرنے کی ترغیب دی، اور اس دنیا کے اندر جو مرنے کے بعد آنے والی زندگی ہے، جو مرنے کے بعد والی زندگی ہے، اس کی ضروریات کو جن چیزوں کے ذریعے سے پورا ہونا ہے، اللہ رب العالمین نے اسی دنیا کے اندر ان کو بھی اکٹھا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ سمجھدار ہے وہ انسان اور عقل مند ہے وہ انسان جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے جو مرنے کے بعد اس کے کام آنے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بار بار ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جو مرنے کے بعد انسان کے کام آنے والی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ ہر انسان چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب، چاہے شہر کا رہنے والا ہو چاہے دیہات کا رہنے والا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ، جس طرح کا بھی انسان ہو، ہر انسان کو یہاں سے کوچ کر کے اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور جب کل اس کی حاضری اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہوگی، خداوند قدوس کی بارگاہ میں اس کو پہنچایا جائے گا، تو وہاں پر اس انسان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ دنیا میں تم کو جو زندگی دی گئی تھی، جو عمر تم کو دنیا میں دی گئی تھی، وہ عمر تم نے جن کاموں کے اندر گنوا دی ہے، اس زندگی کے اندر جو کام تم نے کیے ہیں، آج آخرت کے اندر جب تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارے دنیا کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ انسان نے اگر اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، آپ کے طریقے کو مان کر کے اس نے زندگی گزاری ہے، اللہ کے حکموں کی فرما برداری کی ہے، تو اس کا بھی پورا بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا۔ اور اگر انسان نے یہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اپنی مرضی کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہے، اپنے خواہشات کے پیچھے اپنی زندگیوں کو چلایا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنی غلطیاں بھی انسان نے کی ہیں
اس کی غلطیوں کا بھی پورا پورا بدلہ اس کو آخرت کے اندر ملے گا۔ کامیاب وہ شخص ہوگا جس کو جہنم سے بچا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ کامیاب وہ شخص ہوگا جس کو جہنم سے بچا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کو حاصل کرنا بہت آسان نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر رہ کر کے دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کوئی پیسوں کے ذریعے سے دھوکہ کھاتا ہے، کوئی کسی چیز کے لالچ میں آ کر کے دھوکہ کھا جاتا ہے، کوئی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں دھوکہ کھا جاتا ہے، اور وہ آخرت کی زندگی کو بھول کر کے جب اس دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی جو جنت ہے جہاں انسان کی تمام خواہشات کو پورا کرنے کا موقع دیا جائے گا، وہاں پر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اچھی زندگی گزارنے والوں کے لیے، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، اپنے اعمال اور عقائد کی صحیح طریقے پر حفاظت کرنے والوں کے لیے اللہ نے جو جنت بنائی ہے، اس جنت کے اندر جتنی بھی نعمتیں رکھی گئی ہیں، چاہے وہ کپڑے کی شکل میں ہوں، چاہے وہ مکان کی شکل میں ہوں، چاہے وہ بستر کی شکل میں ہوں، چاہے وہ کرسیوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ فروٹس کی شکل میں ہوں، چاہے وہ پانی کی شکل میں ہوں، جس شکل میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت جنت کے اندر بنائی ہے، دنیا کے اندر ان نعمتوں کو اپنے ذہنوں سے سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خلاصہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو نعمتیں بہترین درجے کی تیار کی ہیں، دنیا کے اندر کوئی دماغ اس کو سوچ نہیں سکتا، کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، کوئی دل اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اپنے ان بندوں کے لیے تیار کی ہیں جو بندے اس دنیا کے اندر اپنے پیدا کرنے والے اللہ رب العالمین کی مان کر کے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ جیسے ایک انسان کسی کمپنی کے اندر ملازمت کرتا ہے، جب وہ کمپنی میں لیٹر دیتا ہے کہ ہم کو یہاں ملازمت چاہیے، تو کمپنی والا جب اس کو ملازمت کے لیے بلاتا ہے تو اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، وہ شرطیں اس کو بتائی جاتی ہیں کہ یہاں پر آنے کے لیے آپ کو 9 بجے یہاں ان کر جانا ہوگا، یہاں آنے کے بعد آپ کو موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں آنے کے بعد آپ 4 گھنٹہ صبح میں ڈیوٹی کریں گے، بیچ میں آپ کو صرف آدھا گھنٹہ ٹفن کا ٹائم ہوگا، پھر آپ 12:30 بجے پھر دوبارہ آ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر 2 گھنٹہ آپ کو ڈیوٹی۔ اس پورے وقت کے اندر آپ کو موبائل میں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور آپ کی سیلری 20,000 روپے ہوگی۔ ملازمت جس کو چاہیے وہ ان شرائط کو تسلیم کرتا ہے، ان شرائط کے مطابق وہ ملازمت کرنے والا اس کمپنی کے اندر جاتا ہے اور ملازمت کرتا ہے، اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ جب مہینہ پورا ہوتا ہے تو اس کو 20,000 روپے اس کو مل جاتے ہیں۔ اگر یہ ملازمت اختیار کرنے والا ٹائم کی پابندی نہ کرے، 9 بجے کے بجائے وہ 9:30 بجے پہنچتا ہے وہاں پر، کچھ دن تک کمپنی کا مالک اس کو سمجھائے گا، صرف نظر کرے گا کہ دیکھو آئندہ سے خیال رکھنا اس کا۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ کبھی کبھی موبائل میں لگ جاتا ہے، یا وہاں پہنچنے کے بعد وہ کام کرسی پر تو بیٹھ کر کے رہتا ہے لیکن ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا ہے۔ اس کا مالک کچھ دن تک اس کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرے گا، اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کے بعد پھر اس کو کہے گا دیکھو جب میں نے آپ کو رکھا تھا، یہاں بلایا تھا، آپ یہاں آئے تھے تو میں نے آپ کے سامنے کچھ شرطیں رکھی تھیں، آپ نے ان شرطوں کو مانا تھا، لیکن آپ ان شرطوں کو ماننے کے باوجود بھی اس کو پورا نہیں کرتے، لہذا اب آپ ہوشیار ہو جائیے۔ اگر آپ دوبارہ آپ نے کیا اور آپ اپنے ان غلطیوں سے باز نہیں آئے تو ہم آپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ہم یہاں سے آپ کو نکال باہر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اس نے ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس نے بھیجا اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھایا، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کے رسول نے ہم کو سمجھایا، اور ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا۔
اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے ہم نے اللہ کی حاکمیت کو مانا، اللہ کی بادشاہت کو مانا، اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانا، اور ہم نے اللہ سے یہ عہد کیا کہ ہم اپنی منمانی زندگی نہیں گزاریں گے، آپ جو کام کرنے کا حکم دیں گے ہم وہ کام کریں گے، جن کاموں سے آپ منع کریں گے ہم ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، یہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہی ہے۔ مسلمان کے ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جس نے اپنے تمام چیزوں کو اللہ کے حکموں کے تابع بنا دیا ہو، کہ اب ہماری اپنی مرضی نہیں ہوگی، ہم کھانے میں آزاد نہیں ہیں، ہم پہننے میں آزاد نہیں ہیں، ہم روزی کمانے میں آزاد نہیں ہیں، ہم پڑھنے لکھنے میں آزاد نہیں ہیں، ہم چلنے پھرنے میں آزاد نہیں ہیں، ہم بولنے میں آزاد نہیں ہیں، ہم دیکھنے میں آزاد نہیں ہیں، ہم دیکھنے میں بھی پابند ہیں، بولنے میں بھی پابند ہیں، چلنے میں بھی پابند ہیں، روزی کمانے میں بھی پابند ہیں، پڑھنے لکھنے میں بھی پابند ہیں۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ نے ہمیں ہدایات دی ہیں، اور اس پر خوشخبری کیا سنائی ہے؟ اگر ان ہدایات کو اور ان اصولوں کو مان کر کے آؤ گے تو ہم نے تمہارے لیے بہترین گھر جس کو جنت کہا جاتا ہے، اس جنت کو ہم نے تمہارے لیے تیار کیا ہے، وہاں پر تمہاری تمام خواہشات کو پورا کیا جائے گا، تم جو چاہو گے وہ تم کو ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اشتہا کہتے ہیں انسان کے دل کے اندر جو چاہت پیدا ہوگی، اگر اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے مچھلی چاہیے، بنگال والے تو وہاں بھی مچھلی مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تم جو چاہو گے وہ ملے گا۔ اگر تمہاری خواہش ہے کہ تمہیں مچھلی چاہیے، مچھلی دی جائے گی۔ اگر تمہاری خواہش ہے تمہیں گوشت چاہیے، گوشت دیا جائے گا۔ اگر تمہاری خواہش ہے تمہیں بہترین فلاں قسم کا کپڑا چاہیے، وہ کپڑا دیا جائے گا۔ تمہاری خواہش ہے کہ تمہیں کھیلنے کا موقع ملنا چاہیے، کھیلنے کا موقع دیا جائے گا۔ انسان کے دل کے اندر جو چاہت ہوگی وہ اللہ پوری کریں گے۔ لیکن ان لوگوں کی جنہوں نے یہاں پر اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو اللہ کے لیے قربان کیا ہوگا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی ہوگی، اپنی زبان کی حفاظت کی ہوگی، کھانے پینے میں حلال اور حرام میں تمیز پیدا کیا ہوگا، پڑھنے لکھنے کے اندر صحیح راستہ اختیار کیا ہوگا، جن لوگوں نے اس طرح کی زندگی گزاری ہوگی اللہ ان سے خوش ہوگا، اور جس سے اللہ خوش ہوگا اللہ فرماتے ہیں جنت اسی کو ملے گی۔ ہم اور آپ ابھی جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں ہمارے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے، موجودہ وقت کے اندر جو ہمارے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے، پوری دنیا مل کر کے ہم سے ہمارے دین اور اسلام کو چھین لینا چاہتی ہے۔ ہماری بہنوں سے بھی وہ دین کو چھیننا چاہتے ہیں اور ہمارے بھائیوں سے بھی دین کو چھین لینا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر دین ان کی زندگی میں آ گیا تو ہم ان پر اپنی حکومت نہیں چلا سکتے، اس لیے کہ ان پر اللہ کی حکومت ہوگی، اسلام کی حکومت ہوگی، اور جب ان پر اسلام کی حکومت ہوگی تو یہ ہمارے تابع ہو کر کے نہیں چلیں گے، یہ تنہائیوں میں بیٹھ کر کے گانا نہیں سنیں گے، یہ تنہائیوں میں بیٹھ کر کے فلمیں نہیں دیکھیں گے، یہ تنہائیوں میں بیٹھ کر کے گناہوں کا کام نہیں کریں گے، یہ تنہائیوں میں رہ کر کے کوئی بھی غلط کام نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کو احساس ہے کہ ہمارا اللہ ہے جو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ہم کمرے میں موجود ہیں، ہمارے گھر کا کوئی فرد ہمارے پاس موجود نہیں ہے، دروازہ بند ہے، موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن اگر دنیا کا کوئی انسان ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، وہ اللہ جس کی عدالت میں ہم میں سے ہر ایک کو کھڑا ہونا ہے، وہ اللہ جو پوری دنیا کی بادشاہت سے زیادہ بڑا بادشاہ ہے، جو احکم الحاکمین اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو عزیز ذو انتقام، جو جبار اور قہار ہے، جو اگر پکڑ کرنے پر آتا ہے تو فرعون جیسی بڑی طاقت کو دریاؤں میں ڈبو دیتا ہے، جو جب پوری قوم کو ہلاک کرنے پر آتا ہے تو پتھروں کی بارش کر دیتا ہے، جو جب کسی قوم کو تباہ کرنے پر آتا ہے تو ہوائیں چلا کر کے دیواروں سے ٹکرا دیتا ہے اور پوری قوم تباہ ہو کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس اللہ کی طاقت ہے جس نے اس طاقت کو تسلیم کر لیا اور اس طاقت کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیا
اور اس کے ڈر سے اس نے صراط مستقیم یعنی وہ راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے وہ راستہ اس نے اختیار کر لیا تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی وہ باعزت زندگی گزارنے والوں میں ہوگا اور مرنے کے بعد بھی چین اور سکون کی زندگیاں ملیں گی۔ اس لیے میرے عزیز طلباء اور طالبات، پوری دنیا کی جو کوششیں ہیں ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کا جو یہ پروگرام ہے، آج کی جو یہ مجلس ہے، دراصل یہ مجلس اسی لیے منعقد کی گئی ہے کہ پوری دنیا کی نگاہیں ہم مسلمانوں کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ ہمارا وہ نوجوان طبقہ جو گناہوں کی طرف بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے، اس کو وہ صرف جذبات اس کے اندر ہیں، سوجھ بوجھ کا وہ خیال نہیں کرتا ہے، سوجھ بوجھ اس کے اندر ہے لیکن وہ اس کو بروئے کار نہیں لاتا ہے۔ پوری دنیا ان کے جذبات سے کھلواڑ کر کے ان کو گناہوں کے سمندر میں ڈبو دینا چاہتی ہے، ان کے ذریعے سے گناہوں کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، دنیا کے اندر بیکار کاموں کو ان کے ذریعے سے اور بڑھاوا دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اگر ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں نے نہیں سمجھا تو ان کا مستقبل کیا ہوگا یہ بہت اچھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں اور بچیوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے عمر کے جس مرحلے کے اندر ہیں پوری طرح سے اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان، ایک اللہ کے ماننے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کرنے والے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے یہ ہمیں جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دنیا میں بھی عزت پا سکیں اور کل جب ہماری حاضری اللہ کی عدالت میں ہو تو اللہ بھی ہم سے راضی اور خوش ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔